بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اپنی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے حماس اور فلسطین کے ایشو پر کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا، اچانک سے اتنی شدت اس مسئلے نے کیوں اختیار کی، اور اب جب کہ غزہ زخموں سے چور ہے، وہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ غذا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ غزہ نام ہے اور وہاں پر غذا ہی نہیں ہے۔ ہسپتال میت خانوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، مردہ خانوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اسرائیل بلا تفریق گھر ہو، ادارہ ہو، اسکول ہو، ہسپتال ہو، ہر ایک کو نشانہ بنا رہا ہے اور اڑا ہی جا رہا ہے۔ اتنی بمباری 10 دنوں میں فلسطین کے اس علاقے پر کی گئی کہ شاید افغانستان کے اندر امریکہ نے اپنے پورے ٹینیور کے اندر جتنے سال وہ وہاں پر آئے اتنی بمباری نہ کی ہو جتنی غزہ پر کی جا چکی ہے۔ اور اب تک مرنے والوں کی تعداد، شہید ہونے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں جا چکی، زخمیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ اسی طرح لاکھوں لوگ رفح کی سرحد پہ موجود ہیں جن کی خواہش ہے کہ یہ سرحد کھلے تاکہ وہ دوسرے ملک مصر میں داخل ہو سکیں، لیکن مصر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اقدام کیا اور غزہ کے لوگوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا تو پھر کبھی اسرائیل ان کو واپس نہیں آنے دے گا، ان کے لیے اپنے گھر واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ کسی حد تک یہ بھی ویلڈ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا واضح طور پہ 2 پولز کے اندر ایک مرتبہ پھر تقسیم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیں، فلسطین میں جو اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں 2-4 شہادتیں تو مسلسل چل رہی تھی، لیکن اچانک حماس اٹھی، انہوں نے حملہ کیا اور بڑا نقصان پہنچایا۔ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر اتنا بڑا نقصان اسرائیل کو برداشت کرنا پڑا کہ ان کی اکانومی بھی ہل کے رہ گئی، اسی طرح بہت ساری جانیں بھی گئیں۔ اس کے بعد بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے اسرائیل نے، صہیونی فورسز نے فلسطین کے نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ میں حیران ہوں، آج تک 10-12 روز کی اس لڑائی کے اندر یہ تذکرہ کہیں پہ نہیں آیا۔ لڑائی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، نہ کہ غزہ کے نہتے لوگوں اور اسرائیل کے درمیان۔ یہ ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ جنگ تو ہے حماس اور ان کے درمیان۔ آج تک 12 دن کے اندر یہ رپورٹ بالکل سامنے نہیں آئی کہ اسرائیل نے حملے کیے، اتنے حماس کے جنگجو جو تھے ان کو شہید کر دیا، ان کو مار دیا، وہ جہاں بھاگ ہو گئے۔ یہ رپورٹ بالکل نہیں آئی۔ کون دے رہے ہیں اس کا بدلہ؟ وہ فلسطین کے نہتے لوگ دے رہے ہیں۔ دنیا میں مختلف جگہ پہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے بڑی شخصیات جن میں سیاستدان بھی شامل ہیں، جن کے اندر جو شعبے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے۔ بچوں کی شہادت کے اوپر بڑی دکھ بھری داستانیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایسے بچے، ڈیڈ باڈیز کی جو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو لیکن اسرائیل سٹل یہ دعویٰ کر رہا ہے، ان کا وزیر اعظم، کہ ہم فتح تک جو ہے نا وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ پتہ نہیں کون سی فتح ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ہم غزہ کو دور سے دیکھتے تھے، اب غزہ میں انٹر ہوں گے، جا کر دیکھیں گے۔ کئی روز سے یہ کہا جا رہا ہے لیکن زمینی حملے کی ہمت نہیں کی جا رہی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک سابق امریکی جرنل نے واضح طور پہ اسرائیل کے اوپر اس چیز کو واضح کیا 2 ٹوک الفاظ میں کہ یہ غلطی مت کرنا، کیونکہ یہ اتنی آسان جنگ نہیں ہوگی اور اس کی تیاری کے لیے ہی صرف کئی مہینے چاہیے، پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو جنگجو وہاں سے اٹھ کر حملہ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا انتظام کر رکھا ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے تو جواب دیں گے۔ اب اصل میں اس کے پیچھے کون ہے؟ دنیا میں دیکھیں، ایک ورلڈ آرڈر کی جنگ چل رہی ہے۔ امریکہ کا ورلڈ آرڈر دنیا میں رائج ہے،
جبکہ چائنا اپنا نیو ورلڈ آرڈر سامنے لانا چاہ رہا ہے، جس کے لیے اس نے بہت سارے منصوبے دنیا بھر کے اندر شروع کر رکھے ہیں۔ روڈ اینڈ بیلٹ کا جو اس کا منصوبہ ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ غریب ممالک کو جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کو وہ بھرپور مدد دے رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سی پیک کا ایک بڑا منصوبہ موجود ہے، اسی طرح تاکہ دنیا میں اس کی ورتھ بنے اور وہ واقعی امریکہ کے سامنے ایک بڑی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ دو ٹوک الفاظ کے اندر جو بائیڈن، ان کے وزیر خارجہ سب نے دورے کیے ہیں اور جا کے اپنی حمایت کا، حتیٰ کہ ہسپتال کو جب نشانہ بنایا گیا تو دنیا بھر سے تنقید کی گئی، لیکن جو بائیڈن گیا انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، انہوں نے تو حملہ نہیں کیا، جو مظلوم ہیں وہی اٹھے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا اور اپنے ہسپتال کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو 500 سے 800 لوگوں کی وہاں پہ شہادت ہوئی۔ تو اس طرح کی درمی کا جو ایک پوائنٹ آف ویو یا ایک موقف اختیار کرنا وہ جو بائیڈن ہی کر سکتے ہیں، دوسرے شاید کسی کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو بہرحال وہ ان کے ساتھ پوری طرح سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں اس جنگ کے پیچھے ایک طرف امریکہ اور اس کی لابی ہے اور دوسری طرف چائنا اور روس، رشیا، وہ ان کی لابی ہے۔ تو یہ دونوں آپس جو دنیا کے اندر حکمرانی چاہتے ہیں اور حکمرانی قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ کر رکھی ہے، وہ اصل میں اس کی خاطر ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہیں اور جہاں با کون ہو رہے ہیں، نہتے لوگ۔ پہلے اسی طرح کے مظاہرے ہم یمن میں دیکھ چکے، اسی طرح کی ہم نے صورتحال شام کے اندر دیکھی، لبنان کے اندر دیکھی، عراق کے اندر دیکھی، جو سارے مسلم ممالک ہیں، ان کے اپنے ممالک نہیں ہے جہاں پر یہ گیم کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ شاید میری طرح یہ سوچ رہے ہوں کہ آخر اچانک جو ہے نا، دیکھیں جیسے مقبوضہ کشمیر ہے، بھارتی افواج جو ہے وہ ظلم و ستم کی داستان رقم کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، کتنی شہادتیں ہوتی ہیں اس کی رپورٹ بھی سامنے آتی رہتی ہے۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، طویل عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اس طرح سے اچانک اٹھ کے جو حملہ کرنا شاید ایسی ان کی بس کی بات نہیں ہے، جب تک کوئی بیک سپورٹ حاصل نہ ہو، کوئی بڑی ہیوی قسم کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ ابھی بھی ایران سامنے آتا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ واضح طور پر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ اگر ہم اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے تو اسرائیل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل زمینی حملے کی جو ہے نا وہ ایک بالکل جرأت نہیں کر رہا، بلکہ سوچ رہا ہے، روز سگنل دیتا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن اس کی طرف اقدام کرنا اس کے شاید بس کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے، مسلمانوں کی، نہتے مسلمانوں کی جانیں لی جا رہی ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ لی جا رہی ہیں، غزہ کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا گیا، اور آج بھی اسرائیل غزہ کا نقشہ اس کو نام و نشان مٹانے کے اوپر تلا ہوا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت، ادھر سے مسلم امہ صرف بیانات دینے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یا اس جنگ کا ایک پہلو یہ ضرور نکلا ہے کہ وہ بہت سارے ممالک جن کے اندر سعودی عرب شامل ہے اور دوسرے ممالک شامل ہیں، عرب ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، وہ ان کے سامنے فل سٹاپ لگ گیا کہ سعودی عرب کو مجبوراً یا چاہتے ہوئے اسے فرنٹ لائن پہ آنا پڑا ہے، بیانات دینے پڑے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے، جو ولی عہد ہیں، ان کے بیان سامنے آئے، تو یہ صورتحال وہیں پہ رک گئی۔ ادروائز ان کے جو تسلیم کرنے کے جو سارے منصوبے تھے وہ اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز سوچی جا سکتی، سمجھی جا سکتی ہے کہ اصل میں یہ گیم پلان ہے کیا، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ دنیا میں حکمرانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، لبنان، عراق، مصر، شام، یمن، یہ سارے ممالک اس چیز کا شکار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ان سے کھیلا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس نہ معاشی طاقت ہے، نہ ہی ان کی سماجی طاقت مضبوط ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بڑے ذرائع ہیں۔ پاکستان بھی ایک ایٹم بم رکھ کے
تو شاید اس وجہ سے کچھ اپنے آپ کو دنیا میں سیف کیا ہوا ہے، ادروائز اس کی معاشی حالت اور آگے پیچھے مانگنے والی یا وہ صورتحال ہے، شاید اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا کھلواڑ کیا جاتا، لیکن چونکہ ایٹامک بم پاور ہے، دنیا کی ساتویں بڑی ایٹمی طاقت ہے، تو اس لحاظ سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے باقی ممالک کے اندر یہ سب کچھ دیکھا، تو اب یہ جنگ کا دائرہ کار محدود دکھائی نہیں دے رہا ہے، بلکہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 12-13 روز گزر چکے اور نہتے لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہسپتال بڑی جنگ بھی ہو نا تو اس کے اندر بھی کبھی سالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ یہاں تو اقوام متحدہ کے اداروں کو نہیں چھوڑا گیا اور اقوام متحدہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ انٹونیو گوترس کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے، وہ صرف اپیلیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ چونکہ امریکہ سارا اقوام متحدہ کا بجٹ اس کو برداشت کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اس کو سارے اخراجات وہ اٹھاتا ہے، تو اس لیے وہ کیا کہیں گے۔ تو بہرحال جو صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، اور یہ جنگ اب وسیع ہوتی دکھائی دے رہی ہے بجائے اس کی کہ اس کو سمیٹا جائے۔ تو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے غزہ کو بھی بنا کے رکھ دیا، وہی شام جیسے ہم روز دیکھتے ہیں کتنے لوگ جہاں بھاگ ہوتے ہیں، حلب کے اندر، دمشق کے اندر، اور جو صورتحال عراق کے اندر ایک پچھلے عرصے سے چل رہی، یمن کے اندر حوثی باغیوں کی صورت میں چل رہی، تو غزہ کو بھی اب اسی لائن کے اندر شامل کر دیا گیا، اور یہ کنٹینیو رہے گی۔ ملبے کا ڈھیر وہ بن چکا ہے اور اس کا رکتا ہوا کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اپنی اپنی لابیز ان کی گیمیں کر رہی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ اس کو گھمایا جا رہا ہے، اور جان دینے والے کون ہیں؟ وہ نہتے لوگ ہیں، ان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ حماس اور اسرائیل کی اس حالیہ جنگ کا یہ اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک صرف انٹرنیشنل جو اپنی چدراہٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔